إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے پالنہار اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسرونہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ابھی گزشتہ 3 جمعوں سے یہ بات بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ سنہ ہجری
1443 ہجری کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہو چکا ہے۔ سنہ ہجری کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہجرت کا معنی و مفہوم کیا ہے، یہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے ہجرت کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اس قسم کی باتیں بالکل اختصار کے ساتھ آج کی اس خطبہ میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ہجرت، ہا، جیم، را اور گولتا۔ ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے سنہ ہجری کا آغاز ہوا اور ہم لوگ ہجری سال مناتے ہیں۔ عیسوی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوا، 2021 چل رہا ہے۔ ہجری سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا، اس کے 1443واں سال شروع ہوا۔ لفظ ہجرت کا معنی ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ قرآن مجید میں اسی معنی میں بطور خاص لفظ ہجرت کا استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، اگر میاں بیوی میں آپس میں جھمیلا ہو، تکرار ہو، دونوں کا مزاج بنتا نہ ہو، تو سمجھانے بجھانے کا ایک طریقہ یہ ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو اپنے بستر پر الگ کر دو۔ ایک روم میں رہیے یا ایک بستر ہی پہ رہیے، لیکن دونوں ہٹ ہٹ کے رہیں۔ بستر سے الگ کر دینا، اس کو بھی قرآن مجید نے ہجرت سے تعبیر کیا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ ایسی بیوی کو جس سے آپ سے بن نہیں رہا ہے، اپنی خوابگاہ میں، اپنے سونے کی جگہ میں انہیں الگ چھوڑ دو۔ ہجرت کے معنی کیا ہوا؟ الگ کر دینا، چھوڑ دینا، کنارہ کر دینا۔ قرآن مجید میں یہ حدیث رسول میں جس ہجرت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی جگہ پر اپنا ایمان بچانے میں دقت و دشواری ہو رہی ہو، تو وہ انسان اپنی اس جگہ کو، اپنے اس گھر کو یا اپنے اس شہر کو چھوڑ دے اور کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے قرآن و حدیث پر یا ایمان و اسلام پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ اسے قرآن مجید نے ہجرت سے تعبیر کیا۔ اللہ کے نام پر یا اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جس انسان نے سب سے پہلے چھوٹا سا قافلہ لے کر ہجرت کیا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے ذی الحجہ کے خطبہ میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ خود ہجرت کیے، اپنا بیوی کو لیے اور اپنا بھتیجا حضرت لوط کو لیے
اور یہ ہجرت کر گئے۔ کیوں؟ کہ جہاں یہ دعوت و تبلیغ کر رہے تھے وہاں سے نکلنے کی دھمکی دی گئی اور کہا اگر نہیں نکلتے ہو وہجرنی ملیہ، چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ تو وہاں ان کا دین و ایمان بچنا بچانا مشکل ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دین کو بچایا، اپنا گھر بار کو چھوڑ دیا۔ اسی کا نام ہے ہجرت۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ ابھی 5 سال بھی نبوت کا زمانہ نہیں گزرا تھا کہ مسلمانوں پر زبردست ظلم و ستم کیا جانے لگا۔ نتیجے کے طور پر اللہ کی جانب سے ان مسلمانوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے کی اجازت ملی کہ مکہ چھوڑ دو، کسی دوسری امن کی جگہ میں چلے جاؤ جہاں اپنے دین و ایمان کو بچا سکتے ہو۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال، یعنی جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا اس کے 5ویں سال میں 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک قافلہ مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوا اور حبشہ چلا گیا۔ اس قافلہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی بھی شامل تھی۔ پھر دوسری بار ہجرت کا مسئلہ آیا تو پھر مکۃ المکرمہ سے کچھ اور لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کیے، جس میں 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ حبشہ میں کرسچنوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں کا بادشاہ اسمہ نجاشی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ، وہ نرم دل انسان ہے اور آسمانی شریعت کے ماننے والا آدمی ہے، تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ یہ لوگ وہاں پہنچ گئے تو مکہ سے لوگوں نے اپنا 2 نمائندہ بھیجا کچھ تحفے تحائف لے کر کہ اسمہ نجاشی کی خدمت میں پیش کرو اور ان سے کہو کچھ لوگ ہمارے ملک سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، انہیں واپس کر دیجیے۔ لوگ پہنچے، تحفے تحائف بھی دیے، واپسی کا مطالبہ بھی کیا، لیکن اسمہ نجاشی نے کہا ہم پہلے دونوں طرف کے بیانات سنیں گے، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔ بیانات سنے گئے، اسمہ نجاشی نے کہا یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے، یہیں آرام و سکون سے رہیں گے۔ یہ ہجرت کا ایک دوسرا واقعہ پیش پھر نبوت کے 12ویں اور 13ویں سال میں، بالکل مکی کا آخر دور میں، جب مسلمانوں کا مکۃ المکرمہ میں جینا بالکل دوبھر کر دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ملی کہ آپ بھی ہجرت کر کے تشریف لے آئیں مدینہ۔ تو جس سال آپ مدینہ تشریف لے گئے اسی ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی سنہ ہجری کا آغاز کیا گیا اور جس کا 1443واں سال اب شروع ہوا ہے۔ اس ہجرت کی فضیلت کتاب و سنت میں بہت ہے، قرآن مقدس کی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے اور پھر دوسری طرف بات جائے گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 پڑھی گئی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو انسان اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو وہ انسان
روئے زمین میں بہت ساری جگہیں پائے گا، وسع مکان میں اور رزق و روزی میں بھی کشادگی پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کے رسول کی جانب ہجرت کرتا ہے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اسے جہاں جانا تھا وہاں پہنچ نہیں پاتا، راستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ایسے انسان کا اجر اللہ کے ذمے لازم ہو جاتا ہے۔ ایمان بچانے کے لیے کسی دوسری جگہ جا رہا تھا کہ وہاں پہنچ کر دین و ایمان پر سختی سے عمل پیرا ہوں گے، لیکن وہاں پہنچنے کا موقع نہیں ملا، راستے ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ نیت اس کی درست تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا فقد اجرہ علی اللہ، یا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہجرت کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی انسان کسی جگہ سے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے واسطے ہجرت کرتا ہے، اور جہاں وہ انسان پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فراخی اور کشادگی پیدا کرتا ہے، اگر یہاں چھوٹی جگہ میں تھا انہیں بڑی جگہ مل جاتی ہے، یہاں دقت و پریشانی میں تھا وہاں آسائش اور فارغ البالی میسر ہو جاتی ہے۔ یہ ہجرت کے فائدے بتلائے۔ دوسرا، اگر کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکا بلکہ راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے انسان کے لیے اللہ کے ذمے اس کا اجر و ثواب دینا لازم ہو گیا، اور اگر ان سے کوئی خطا اور غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس سے ہجرت کا فائدہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ دین و ایمان کی حفاظت کی جائے گی، چاہے زمین و جائیداد چھوٹ جائے، مکان و رشتہ دار چھوٹ جائے، اپنے بیگانے چھوٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، دین و ایمان چھوٹنے نہ پائے۔ ہر سال ماہ محرم کی آمد پر کم از کم دل میں یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان سب سے اچھی جگہ سے اس لیے ہجرت کیا کہ وہاں اس اچھی جگہ پر آرام و سکون کے ساتھ دین و ایمان پر قائم رہنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ سب سے اچھا انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کی سب سے اچھی جگہ مکۃ المکرمہ۔ ایک حدیث سماعت کیجئے، پھر بات دوسری طرف جاتی ہے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں اسلام قبول کرنے کا ارادہ ہوا، اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ ایک بار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ یہ پیری مریدی والا بیعت نہیں ہے، یہ دین و ایمان کی حفاظت کے لیے میدان جہاد میں لڑنے والا یہ بیعت، یہ اللہ اس کے رسول کا جو فرمان ہوگا اس کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دینے والی بیعت تھی۔ تو کہ یا رسول ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ شروع میں جو انسان اسلام قبول کرتا گویا وہ بیعت ہی کرتا تھا، اور اسلام کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا کر یہ عزم و حوصلہ کے ساتھ بات بیان کرتا تھا جو فرمان جاری ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے، یہ پورا وعدہ ہے۔ عورتیں اسلام قبول کرتی تو عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا، آپ زبانی ان سے بیعت لے لیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر ہاتھ بڑھایا تو اس آدمی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے بھائی کیا ہوا؟ تم نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، بیعت کرتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالیے۔ انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیے کہ اسلام قبول کرنے سے کیا ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے گناہ معاف ہوگا تبھی اسلام قبول کریں گے۔
انہوں نے کیا کہا؟ یہ بتائیے کیا اسلام قبول کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، رواه الامام مسلم۔ تین باتوں کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا۔ جب اس صحابی نے ہاتھ کھینچ لیا اور یہ کہتے ہوئے کہ اسلام لانے سے گناہ مٹ جائے گا، تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں زمانہ جاہلیت کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور اگر کوئی انسان ہجرت کرتا ہے تو ہجرت سے بھی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات تھی وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدُمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جو انسان حج کرتا ہے اور صحیح حج کرتا ہے، حج مبرور کرتا ہے، اس حج کے نتیجے بھی اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے بیعت کر لیا۔ اس سے اندازہ لگائیے ہجرت کا فائدہ کیا ہے؟ ہجرت کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہجرت ایک مسئلہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو ملک کے حدود ہیں، اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کر کے آپ جانا چاہیں گے، وہ آپ کو رکھے گا کہ نہیں رکھے گا وہ ان کا معاملہ ہے۔ وہاں جا کر آپ کس طرح رہیں گے، آپ کے ساتھ کیسی پریشانی ہوگی، وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو یہاں پر علماء نے ہجرت کی دو قسمیں بتلائی ہیں۔ الہجرت و ہجرتان، ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ہجرت الی الاوطان یا ہجرت الاوطان، ہجرت الاسم والعدوان۔ ہجرت کی دو قسم ہیں، ایک ہجرت ہے وطن کا چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں چلا جانا، اور ہجرت کی دوسری قسم ہے گناہ اور سرکشی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ ہجرت الاسم والعدوان، گناہ سے بچ جانا، سرکشی کام سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور اس کی پشت پناہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جس میں آپ نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ اصلی مہاجر تو وہ ہوتا ہے جو اس چیز سے اپنے آپ کو روک لے جس سے اللہ نے منع کیا، جس کام کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کام کے کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے، وہی اصلی مہاجر ہے۔ تو اگر کوئی انسان گناہ سے باز آ جاتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ کوئی انسان سرکشی سے رک جاتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ کوئی انسان ظلم کرنے سے پرہیز کرتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ کوئی انسان شرکیات سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ کوئی انسان بدعات کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ کوئی انسان نفسیات سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو ہجرت کے بہت سارے مضامین آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس لیے ہجرت ظاہری اور ہجرت باطنی علماء نے اس سلسلے میں دو تقسیم کی ہے، کچھ ظاہری ہجرت ہے اور کچھ باطنی ہجرت ہے۔ ظاہری ہجرت ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جانا، باطنی ہجرت گناہ کے کام سے ہٹ کر نیکی کے کام میں لگ جانا۔ توحید اختیار کر لیجئے، شرک کو چھوڑ دیے، گویا شرک سے آپ نے ہجرت کی توحید کی طرف، کفر سے آپ نے ہجرت کی اسلام کی طرف، بدعت سے آپ نے ہجرت کی سنت کی طرف، ظلم سے آپ نے ہجرت کی عدل کی طرف، خوف سے آپ نے ہجرت کی امن کی طرف،
اس طرح تفصیل کرتے چلے جائیں تو ظاہری ہجرت ہو یا باطنی ہجرت، دونوں ہجرت میں صحیح نیت کار فرما ہونی چاہیے۔ نیت کی درستگی پر ہی سارا مدار، سارا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کو بدلہ ملے گا۔ ایک انسان ہجرت کرتا ہے تجارت کے لیے تو ہجرت تجارت کے واسطے، ایک صحابی نے ہجرت کیا تھا نکاح کے لیے تو انہیں مہاجر فلاں کہا جاتا تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ مکہ سے مدینہ اس لیے جا رہے ہیں کہ دین و ایمان بچانا ہے تو دین و ایمان بچانے کی نیت پر آپ کو ثواب ملے گا۔ مکہ سے ہجرت مدینہ اس لیے آپ نے کیا ہے کہ وہیں ہم کو کاروبار چلانا ہے تو کاروبار کی نیت ہو گئی، یا دنیا کمانا ہے وہ دنیا کی ہجرت کی نیت ہو گئی۔ اس مناسبت سے نیت کا بڑا دخل ہے۔ اگر ہم نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے تب تو ہمارے لیے فضیلت ہے، اور اگر ہجرت کی ویسے ہی تو دنیاوی ہجرت کے نتیجے میں انسان ایک شہر میں رہتا ہے، کاروبار نہیں چلا، دوسرا شہر چلا گیا، وہاں کاروبار اس کے چمک گیا، تو دنیاوی اعتبار سے وہ دنیاوی ہجرت ہوئی، یہ دین و ایمان کی ہجرت نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں کچھ لوگ جب تھوڑی سی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور اس کے پاس دین و ایمان میں کچھ کمی ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے اچھی تعلیم حاصل کر لیا، وہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کا علاقہ بڑا گندا ہے، یہ سماج سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، ہر گھڑی سنو تو اذان کی آواز آ رہی ہے، مسلمان آپس میں لڑتے پھرتے ہیں۔ ایسا کرو کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں سکون کے ساتھ سوئے اور آرام کریں گے، ہے مزاج ایسے۔ مسلم علاقے سے نکل کر کسی غیر مسلم علاقے میں چلا جانا لوگ اسے ہجرت ہی سمجھتے ہیں، لیکن ایسی ہجرت وبال جان ہے جہاں دین و ایمان پر کھلے عام عمل نہیں کر سکتے، جس علاقے میں مساجد کی تعمیر نہیں کر سکتے، جس علاقے میں اسلامیات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اس جگہ آپ کو سکون مل سکتا ہے کہ ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ایک سوسائٹی آپ کو اچھی بظاہر مل جائے گی، لیکن آپ کا دین و ایمان پر ہمیشہ خطرات کے بادل مدلاتے رہیں گے، اور ایسا کبھی بھی آپ کا دین و ایمان چھین سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو دور بھاگتے ہیں، لیکن جب وہی ان کو مسئلہ کھڑا ہوتا کہ ہم اکیلا پڑ جائیں گے تو پھر وہاں سے اسی مسلم کے گنجان علاقے میں واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ تو دین و ایمان کے لیے نہیں گئے تھے، اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، مجبوری کے تحت گئے اور مجبوری کے تحت بھاگ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ بہت سے لوگوں کو جب نیا نیا پیسہ ہوتا ہے اور نئی نئی تعلیم اس کے پاس آتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مانگنے والا آ جائے گا، اس لیے کہاں چلو؟ ایسی جگہ چلو جہاں کوئی انجان پہچان کا جان پہچان کا نہ ہو، آرام و سکون سے رہیں گے۔ یہ صورتحال آج مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے، اور اس قسم کی چیزیں دکھلائی بھی جا رہی۔ تو یاد رکھیے گا، اگر یہ راستہ آپ نے اپنایا ہے تو اپنے لیے آپ نے گڈھا کھودا ہے۔ کیوں؟ ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک ساتھ ایک جگہ زیادہ تعداد میں آپ ہیں تو دوسرے کو آپ پر حملہ آور ہونے میں کچھ نہ کچھ ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کے پاس تعداد زیادہ ہے، اس میں سے کبھی کسی کا دماغ گھوم گیا تو بال جان بن سکتی ہے۔ اس مناسبت سے ایک بڑی جماعت پر حملہ کرنے میں انسان سوچتا ہے، لیکن وہیں کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں کی آپ کی تعداد کم ہے اور دوسروں کی تعداد زیادہ ہے، وہ جب طبیعت چاہے اسی وقت آپ کا کام تمام کر سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی۔ اس لیے ہمیں ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو کم تر اور کسی کو کہتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا ہمیں چاہیے
کہ اگر ہمیں ہجرت کرنا ہے تو جس جگہ پر ہمارا دین و ایمان کا بچنا بچانا مشکل ہے، ہمارے بچوں کی اخلاقیات کے بگڑنے کا شدید خطرہ ہے، ہمارے وہاں سے نکلنے پر ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ مختلف قسم کے ظلم و ستم ڈھانے کا امکان ہے، ہر وقت لے کے بیٹھے نہیں رہ سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر انسان یہ کوشش کرے کہ وہاں سے نکلے اور ایسی جگہ چلے آئے جہاں آپ کی تعداد زیادہ ہو۔ آج صورتحال کچھ اسی طرح سے بن رہی ہے، اگر ایسا نہیں کرتے تو اپنے لیے پریشانی کی گھڑی مول لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ ہجرت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کشائش بھی پیدا ہوتی ہیں، فراغی بھی آتی ہے، فارغ البالی بھی آتی ہے، کشادگی بھی آتی ہے، اور اچھی جگہ بھی میسر ہو سکتی ہے۔ لیکن وہی معاملہ ہے، نیت پر اعتبار ہے اور نیت پر دار و مدار ہے۔ ہمیں ظاہری ہجرت بھی کرنی ہے اور اس سے بڑھ کے ہمیں باطنی ہجرت بھی کرنی ہے۔ یہ ہجرت الی یوم القیامہ، قیامت تک ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے آئے گی، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا لازم نہیں تھا، لیکن جب فتح مکہ نہیں ہوا تھا تو سارے مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی تھی، تم جہاں جس علاقے میں اسلام قبول کیے ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آؤ، تاکہ مدینہ کی اسلامی ریاست بڑی تعداد پر مشتمل ہو سکے۔ اور جب فتح مکہ ہو گیا اور ہر چہار جانب دعوت و تبلیغ کرنے کی اجازت مل گئی، اپنے دین و ایمان کو پھیلانے کا موقع، سنہرا موقع میسر آ گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اجازت ملی، لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ ہو چکا ہے، ہجرت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی مدینہ آتا تو آ سکتا ہے، اگر نہیں آئے کسی علاقے میں رہ کے دین و ایمان کی تبلیغ کرے وہ اس کے لیے کافی۔ یہ چیز آج بھی ہے، کئی آرام و سکون سے آپ الحمدللہ رہیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کے یہاں توحید نہیں بچ سکتی ہے، سنت آپ کی بچ نہیں سکتی ہے، ایسے بدعت و خرافات کے ماحول میں پڑے ہوئے، چاہے مسلم جماعتی کیوں نہ ہو، اس کے چکر میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ توحید کا گن نہیں گا سکتے اور سنت مصطفیٰ پہ عمل نہیں کر سکتے، تو کہا ایسے بدعتی ماحول سے بھی نکلنا یہ بھی ہجرت ہے۔ توحید و سنت کے گہوارے میں جائیے تاکہ توحید و سنت کے مطابق اب عمل پیرا ہو سکے۔ اس لیے ہمیں ہجرت کی حقیقت کو اور معنی مفہوم کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ہجرت سے متعلق وہ عقیدہ، وہ نظریہ ضرور پیدا کرنا چاہیے کہ ہم دین و ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ہم اپنا وطن چھوڑ سکتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ سکتے ہیں، اپنا گھر دوار چھوڑ سکتے ہیں، اپنے قرابت دار رشتہ دار چھوڑ سکتے ہیں، اپنے ماں باپ اور بھائی بہن بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اپنا دین و ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بڑی اہم چیز کو خاص خیال کیجئے اور ذہن میں بٹھائے رکھیں۔ اس مناسبت سے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور قرآن مقدس کی آیات کہ اگر کوئی انسان مرتا ہے، پوچھا جائے گا کس طرح گزرا، کا بہت پریشانی تھی، فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے وہاں چلے جاتے اور وہاں آرام سے دین و ایمان پر اپنی زندگی بسر کرتے؟ مطلب کیا ہوا؟ ایک انسان کڑ رہا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، نکلتا بھی نہیں ہے، اس کے نتیجے اس کے دین و ایمان خطرہ میں پڑ گیا ہے، چھوڑنا پڑ جا رہا ہے سارا کام، کیونکہ وہ سب کے ساتھ میں رہنا ہے۔ اب جب فرشتے سوال کریں گے اور پوچھیں گے کیوں نہیں نکلے تھے، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تو اس میں انسان کیا کہے گا؟ اس کا کوئی سوال کا جواب نہیں بن پڑے گا۔ اس لیے کہا گیا ہجرت چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، وہ ہجرت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ان جگہوں سے دور رکھنا چاہیے جہاں پر دین و ایمان کا بچانا دشوار ہو جائے، یا اپنے آپ کو ایسی بری حرکتوں سے دور رکھنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا دین و ایمان غرق ہو جائے یا ختم ہو جائے یا بھسم ہو جائے، شرکیات ہو یا کفریات ہو یا بدعیات ہو یا اوہام و خرافات ہو یا گناہ کے اڈے ہو،
یا اس قسم کی دیگر چیزوں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اس کے بالمقابل اسلامی تعلیمات میں جن اچھائیوں کا درس دیا گیا ہے اس کی طرف منتقل ہو جانا، یہ گناہ سے اچھائی کی طرف ہجرت کرنا، جسے کہا گیا ہجرت الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی سے ہجرت کر جانا، پھر اس کو چھوڑ دینا اور اچھے عمل کو بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم جملہ مسلمانوں کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جس کے نتیجے میں اپنا دین و ایمان بچا سکے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، اور جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔